کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں عید الفطر میں تکبیر اضافی تکبیرات کے ساتھ 2 رکعتیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں. احناف کے نزدیک 6 اضافی تکبیرات ہیں اور اہل حدیث کے نزدیک 12، لیکن تکبیرات ہیں اضافی. اور یہ کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے، واپس آ رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے آئیے. اور یہ بھی کہ جاتے ہوئے راستہ کوئی اور، آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجئے، تاکہ پورا شہر پوری بستی جو ہے تکبیر کی آواز سے گونجے. یہ ظاہر ہے. باطن اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش. جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، اس کے لیے جان اور مال سے جہاد کرو. مسئلہ تقدیر سب سے پہلے لغت اور اصطلاح کی بحث ہے. قدر عربی زبان کا یہ لفظ جو ہے یہ اسم کے طور پر بھی مستعمل ہے اور فعل کے طور پر بھی، اور اس کا صحیح ترین مفہوم اردو میں ادا کرنا مشکل ہے. انگریزی کا لفظ بہت اس کو آسانی سے واضح کرتا ہے. ویلیو، قدر، اس معنی میں اردو میں مستعمل ہے. قدر و قیمت، فلاں شے کی قدر و قیمت کیا ہے، قدر، ویلیو. اور جب فعل کی شکل میں یہ آئے گا ٹو ایویلیویٹ، کسی شے کی قدر کا تعین، کسی شے کی قدر و قیمت کو معین کرنا. اب یہ جب ثلاثی مجرد سے آتا ہے قدر یقدر، اس کے معنی ہوتے ہیں قادر ہونا، قابو یافتہ ہونا، کسی شے پر قابو یافتہ. اس سے اس میں فاعل قادر ہے، قادرن، قابو یافتہ، قدرت رکھنے والا. صفت مشبہ بنتی ہے قدیرن، اور اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں فرق یہی ہے کہ جب وہ کیفیت فاعلی دائمی ہو جائے، مستقل ہو جائے، تو وہ صفت مشبہ کے درجے میں آ جائے. اور یہی صرف ایک نقطے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک لفظ تو بہت بڑی گالی ہے، عامر. عامر گالی ہے، حالانکہ یہ اس میں فاعل ہے. امیر اسی سے صفت مشبہ ہے اور اس کو ہم اچھے سنس میں استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ عامر کے جو کا مفہوم جو ہے وہ جدید جو ہمارے تصورات ہیں، حقوق انسانی اور جمہوریت اور بندوں کی گنتی کرنا، بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اس کے حوالے سے عامر کا لفظ گالی بن گیا. حالانکہ امیر در حقیقت اسی سے صفت مشبہ ہے. اس سے مقدار، مفعال کے وزن پر اس میں اعلیٰ بنا، وہ شے جس سے تعین ہوتا ہے مقدار کتنی ہے، 1 من ہے، 2 من ہے، 3 من ہے. اس کے حوالے سے بھی آپ کسی کی ایویلویشن میں فائدہ حاصل کرتے. اور پھر اس کی جمع مقادیر ہے. یہ چونکہ آج کی حدیثوں میں بھی یہ لفظ آئے گا مقادیر کا، اسے یہاں نوٹ کر لیجیے. اب باب تفعیل سے ہے تقدیر. قدر یقدر تقدیرا، اس کے معنی ہے کسی شے کی مقادیر کی تعیین، مقداروں کا معین کر دینا، کسی شے کے لیے اندازہ معین کر دینا، اندازہ کرنا، یہ تقدیر ہے. چنانچہ آج میں نے جو 4 آیات ہیں ابتدائی، بلکہ میں نے ترتیب تو یہ رکھی تھی، 1 آیت سورہ تغابن کی، پھر 2 آیتیں سورہ حدید کی، اور پھر 4 آیتیں سورۃ الاعلیٰ کی. لیکن اب اس وقت بیان میں وہ جو تیسرے درجے میں، تیسرے نمبر پر بات آئی تھی، وہ پہلے آ رہی ہے. اور ان میں مشترک یہ ہے کہ مسبحات شمار ہوتی ہیں، وہ بھی 5 مسبحات ہیں. حدید سے شروع ہو کر کیوں چینج کر رہے ہو اس کو آواز؟ پہلے ٹھیک تھی. وہ سورہ حدید سے سورہ تغابن تک مسبحات پہلی جو ہے وہاں اس مجموعے میں وہ سورہ حدید ہے، آخری تغابن. اور آخری پارے میں سبح اسم ربک الاعلی، اسی پہلی آیت سے اس کا نام ہے سورۃ الاعلی. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اللہ تعالیٰ کے 4 افعال کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کرو جو بلند و بالا ہے، سب سے اونچا. لیکن اب اس کے بعد 4 افعال ہیں. الذی خلق فسوی، وہ ہستی کے جس نے پہلے پیدا کیا پھر تسویہ کیا، اس کا تخلیق اور تسویہ. تخلیق کسی شے کا سٹرکچر بنا دے، ہیولہ بنا دے، ہیولہ سٹرکچر. اور پھر اس کے بعد تسویہ ہے اس کو سنوارنا، درست کرنا، اس کی آرائش، زیبائش، آرکیٹیکچرل ٹچز جس کو ہم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بھی یہ 2 مرحلے ہیں. الذی خلق فسوی والذی قدر، تیسرا مرحلہ ہے ہر شے کا ایک اندازہ معین کر دیا. یہ اس کی تقدیر ہے. کس معنی میں؟ ایک تقدیر ہے نوع کی. انسان اگرچہ اشرف المخلوقات ہے لیکن اڑ نہیں سکتا. مچھر فقیر ترین مخلوقات میں سے ہے، مکھی اڑ رہی ہے.
یہ اس کی تقدیر نوعی ہے. ہر سپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا، اس سے وہ باہر نہیں جاتا. ہر چیز کے لیے لمٹس، ہر چیز کے اندازے. تو اس انداز میں نے ایک مثال دی، زیادہ کا وقت نہیں ہے اس وقت. تو پہلے ہے تخلیق، پھر ہے تسویہ، والذی قدر، پھر ہر شے کے اندازے معین کر دیے. والذی قدر فہدی، پھر راستہ کھول دیا، ہدایت دے دی. اب چلو، اب اس میں اپنی جولان گاہ ہے، اس میں اپنی نیکی یا جو بھی بدی تمہارے اندر ہے اس کو بروئے کار لاؤ. آئے یہ گوئے ہے اور یہ میدان گوئے ہے، تمہاری یہ لیمیٹیشنز ہے، یہ شاکلہ ہے، یہ تو معین ہے. لیکن یہ ہم نے میدان کھول دیا ہے. اپنے اس شاکلہ کے اندر جتنی کچھ بھی تم نیکی کما سکو کماؤ، یا جو بدی کے انبار اپنے کندھوں پر لادنے اٹھا دو. تو یہ چار الفاظ ذہن میں رکھیے. یہاں تقدیر قدر، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی یخرج المرعی. وہ اب آگے بات لمبی چلے گی. تو یہ لغت اور اصطلاح کی بحث یہاں ختم ہوئی. اسی کا دوسرا حصہ عقائد و کلام جو ہیں. یہ عقائد و کلام جو ہیں اس کی بھی ایک ترتیب نوٹ کر لیجئے، اور اس کے لیے بہترین شعر ہے اکبر الہ آبادی کا. جہاں ہستی ہوئی محدود، لاکھوں پیج پڑتے ہیں، عقیدہ عقل منطق سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں. ایک ہستی لامحدود ہے اللہ، ایک ہستی محدود ہے. وہ محدود مائکروسکوپک بھی ہو سکتی ہے، الٹرا مائکروسکوپک بھی ہو سکتی ہے محدود، وہ محدود کائنات بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی لامحدود نہیں ہے. لامحدود ہستی صرف اللہ کی. لیکن وہ ہستی لامحدود، اس سے، اس کے تخلیق کے عمل سے جب محدود وجود میں آئے، اب چکر پڑ گئے بہت سے، لاکھوں پیج پڑتے. جہاں ہستی ہوئی محدود، لاکھوں پیج پڑتے. اب اس لامحدود کا محدود سے تعلق کیا ہے، یا اس محدود کا اس لامحدود سے تعلق کیا ہے؟ انائے صغیر اور انائے کبیر کا رابطہ کیا ہے؟ یہ ایبسولوٹ بینگ اور کنٹینجنٹ بینگ، نیسیسری بینگ اور کنٹینجنٹ بینگ، ایبسولوٹ بینگ اور لمیٹڈ بینگ، ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ خالق و مخلوق کا رشتہ کیا ہے؟ اب اس کو حل کرنے کے لیے علم کلام وجود میں لایا گیا. عقل منطق یہ ایک طرف، عقیدہ دوسری طرف. ان دونوں کو ریلیٹ کرنے کے لیے، ان دونوں میں ہنگ آہنگی پیدا کرنے کے لیے علم کلام. تو وہ عقائد و کلام کی بحث میں قدریہ ہمارے ہاں ایک طبقہ وجود میں آیا. وہ لوگ جو انسان کو کلیتاً خود مختار قرار دیتے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس پر اسکرین پر. احادیث میں ان کی مذمت شدت کے ساتھ وارد ہوئی، اور یہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں. جبریہ وہ لوگ جو انسان کو مجبور محض قرار دے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شاعری، ادب اور جدید سائنس سب سے بڑھ کر انسان کو مجبور محض قرار دینے میں متفق. سائنس سب سے آگے نکل گئی. جینز ہیں بھائی تمہارے، جو تمہارے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں. تم ہو کون؟ Who are you? Nothing. وہ جینز تمہارے والدین سے آئے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کوئی تھوڑے سے جو ہے غلاف چڑھ گئے تمہاری تعلیم اور تربیت اور ماحول کے، انوائرمنٹ. بس ان دونوں کے مجموعے کا نام تم ہو. اس مغالطے میں مبتلا نہ رہو کہ میں بھی کچھ ہوں. میں کچھ نہیں. یہ سب شراب ہے، دھوکہ ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں. شاعری میں جیسا کہ میں نے آپ کو یہ شعر سنائے، اردو زبان کے چوٹی کے اشعار میں سے میر کا شعر ہے: ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو آپس بدنام کیا، ہم خواب کا بیچ میں بدنام کر تو وہی رہا. اور فانی کا شعر ہے: دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو، ایک جنازہ جا رہا ہے سوچ پر تقدیر کے. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کائنات میں ایک کنٹرول اتنا چھایا ہوا کہ کسی اور اختیار اور ارادے کو عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جہاں کوئی اور اختیار اور ارادہ آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ اس بالا تر کنٹرول میں رکھنا پڑ گئے. جہاں وجود، کسی بھی وجود کے حقیقی ہونے کا تصور آئے گا کہ حقیقتاً کوئی شے موجود ہے، وہاں اللہ کے وجود مطلق کی نفی ہو جائے گی. وہی لاکھوں پیج پڑتے والی بات. بہرحال سائنس، ادب، فلسفہ یہ سب جبریت کی طرف لاتے ہیں. اور ہمارے جو کلامی نظریات تھے ان میں سے مرجیہ وہ ہیں کہ جنہیں بس یہ کہ کسی عذاب ثواب کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی عذاب کا کوئی سوال نہیں، امید ہی امید ہے. اس لیے کہ جب مجبور ہے تو سزا کائے کی دے گا؟ جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کے جبر کی وجہ سے کر رہے ہیں، سزا کا کوئی سوال. تو اگرچہ جبریہ کا لفظ جو ہے وہ نہیں آیا ہے، جیسا کہ وہ احادیث ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن مرجیہ کا لفظ آیا، تو ان کی بھی مذمت، ان کی بھی نفی کی گئی ہے.
اب ان دونوں کے بین بین اہل سنت کا معتدل موقف کیا ہے، یہ آج الفاظ میں معین یہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا۔ انسان کو ارادے اور انتخاب کی آزادی حاصل ہے، یہ مذہب ہے جو آپ کو ایک ہستی اور شخصیت عطا کرتا کہ آپ بھی کچھ ہیں۔ سائنس نفی کرتی، وہ تو وہی لطیفہ وہ ملا نصر الدین کا کہ 200 سیر قیمہ لے کر آئے تھے کہ ذرا کباب بنانا، اہلیہ کو دیا، خود چلے گئے کہیں کام باہر، اہلیہ کے کہیں اپنے میں کیسے رشتے دار کو آ گئے، انہوں نے سب پکا پکو کے کھلا دیا۔ اب آئے ملا نصر الدین کہ بھائی وہ ذرا کباب بنا کے لاؤ، کہ وہ تو سب بلی کھا گئی، سارا کھا گئی، سب کھا گئی۔ بلی کو پکڑ کے تولا تو وہ بھی 2 سیر، کہ اگر یہ بلی ہے تو وہ کباب کہاں ہے، اور یہ اگر کباب ہے تو بلی کہاں ہے؟ اگر قدرت کاملہ محیطہ قاہر هو القاہر فوق عبادہ، صرف قادر نہیں قاہر، یہ بھی لفظ شاید گالی لگے آپ کو، معاذ اللہ، قل هو القادر فوق عبادہ، قل هو القاہر فوق عبادہ، وہ قادر ہی نہیں قاہر ہے۔ اللہ کی ہستی ہے قاہر، اس کے ساتھ کہاں رہ جائے گا ارادہ؟ تو واقعہ یہ ہے کہ مذہب اس بات کرتا نہیں تم ہو، تمہارا ایک وجود ہے، تمہارا ایک آزادی ہے، چوائس ہے، تمہارا اپنا انتخاب ہے، تمہارا اپنا اختیار ہے، کتنا ہی کم ہو ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ مکلف اور جواب دہ ہے، اٹس رسپانسبل اینڈ اکاؤنٹیبل۔ اگر آزادی نہ ہو تو اکاؤنٹیبلٹی کا سوال نہیں، رسپانسبلٹی کا سوال نہیں۔ لیکن ایک جانب اس کے کسی بھی ارادے کا پورا ہونا بالکل یا اللہ کے اذن اور اس کی توفیق و تیسیر پر منحصر ہے۔ ارادہ آپ نے کیا، اس کا پورا ہونا آپ کے اختیار نہیں ہے، ارادہ کر دینے کا اختیار آپ کو تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں نہ معلوم کتنے فیکٹرز ہوں گے، there's many a slip between the cup and the lip۔ ارادہ تو آپ نے کیا ہے، خارجی عوامل ہو سکتے ہیں، مادی عوامل ہو سکتے ہیں، کوئی شخص طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کا ارادہ پورا نہ ہونے دے، کوئی اور قوت ہے کہ جو رکاوٹ ڈال رہی ہے، اور سب سے اوپر یہ کہ اللہ کا اذن نہیں، اللہ کی تیسیر نہیں، اللہ کی توفیق نہیں، تو یہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ گویا انسان صرف کاسب اعمال ہے، خالق اعمال نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں کہ جو اہل سنت کے اعتبار سے بہت اہم۔ کسب ہے کمائی، میں نے نیکی کا ارادہ کیا، بس میری کمائی۔ اب نیکی کا یہ ارادہ پورا ہو، یہ اللہ کے اذن پر، تیسیر پر، تائید پر، توفیق پر، حالات کی موافقت پر، عناصر کی موافقت پر، اور یہ عناصر یہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت پر ہیں، دار و مدار اس پر۔ تو اعمال کا خلق ہونا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ تم اپنے اعمال کے خالق نہیں، لیکن چونکہ اس میں ابتدائی ارادہ تمہارا تھا، ابتدائی جو ہے چوائس تمہارا تھا، کاسب ہو گئے، نیکی تم نے کما لی، یا بدی کا جو بھی ہے تمہارے اوپر وبال آ جائے۔ اور دوسری جانب انسان کے کسب کی جولان گاہ اس کی خلقت اور جبلت اور تعلیم و تربیت سے وجود میں آنے والے شاکلہ کے دائرے میں محدود ہے، یعنی آپ نے چوائس بھی کیا، اللہ کا اذن بھی آ گیا، اس سب کے باوجود اللہ نے آپ کے گرد جو ایک شاکلہ بنا رکھا ہے، آپ اس سے نہیں نکل سکے، وہ شاکلہ مستقل ہے۔ اور جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ شاکلہ جبلت سے بنا ہے، یہ حدیث ہم پڑھ چکے۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، انسان بھی معدنیات کے مانند ہے، جیسے سونے کی معدنیات سونے کی اور ہے، صاف کریں گے سونا بنے گا، اور چاندی کی معدنیات ہے، کتنا ہی صاف کر لیں سونا تو نہیں بنے گا، چاندی بنے گی۔ اس اعتبار سے انسانوں کی بھی خلقت، یہ جس کو فارسی میں سرشت کہیں گے اور جدید سائیکالوجی کی اصطلاح میں جبلت کہیں گے، ما جبل علیہ، حدیث کے اندر بھی الفاظ دیا ہے ما جبل علیہ، اس پر جو ہے اس سے ایک شاکلہ وجود میں آ گیا ہے، اس کی بنا پر آپ جو محنت کریں گے اس کے نتائج نکل آئیں گے۔ لیکن اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے بہت اہم۔ ایک شخص نیکی کا ارادہ ہے، فرض کیجئے ٹنوں نیکی کما لی اس نے، ایک شخص نیکی کی ارادہ کر رہا ہے، شاید صرف 1 سیر نیکی کمائی ہے۔ ہماری نگاہ ظاہر بین میں وہ 1 سیر بے حقیقت ہے ٹنوں کے مقابلے میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو شاکلہ تھا اس کے اعتبار سے یہ 1 سیر جو ہے وہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ، اس کے اندر رکاوٹیں اتنی تھیں، اس کی جبلت کے اندر خامیاں اتنی تھیں، اس کی سرشت کے اندر رکاوٹیں اتنی تھیں، اسٹرگلنگ ہارڈ، تب کہیں جا کر وہ 1 سیر اس نے جو ہے وہ کمائی کی ہے نیکی کی۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کی جبلت میں، جس کی سرشت میں، جس کی خلقت میں آسانیاں تھیں، موجود تھیں، وہ ٹنوں بھی لے گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ کی میزان میں وہ 1 سیر ٹنوں کے مقابلے میں زیادہ مستی۔
یہ ہے نہایت پر امید بات۔ پہلا جو ہے وہ پر امید معاملہ کیا ہے کہ ہم ہیں، ہماری نفی نہیں ہے، میرا چوائس، میری مرضی، میری پسند، اس کو بھی عمل ہے۔ دوسرا، میری رسپانسبلٹی جو ہے اللہ کے ہاں وہ ان مقدار پر نہیں ہوگی، بلکہ میرے شاکلہ کے اعتبار سے مجھے ایسس کیا جائے۔ اس کو 5 مرتبہ، میں پچھلی مرتبہ وہ 5 آیات آپ کو سنا دی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ رسپانسبل، اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے۔ اور اللہ کا یہ بڑا، یوں سمجھیے کہ سپر کمپیوٹر جو ہے، وہ سپریم کمپیوٹر اللہ کا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کا شاکلہ، اس میں کیا تھا، گیون کیا تھا، جینز کیا تھے، ماحول کے کیا اثرات ہوئے، اس سے شاکلہ کیا بنا، اب اس میں اس نے کیا کمائی۔ جیسے غزوہ تبوک کا وہ واقعہ ہے کہ بیچارے غریب مزدور انصاری صحابی نے وہ کچھ تھوڑی سی کھجوریں پیش کی لا کر چندے میں، ساری رات محنت کی کسی یہودی کے باغ میں، وہاں محنت کر کے آبیاری کی، باغ کی، اور جو صبح کو کھجوریں ملی کچھ، اس میں سے آدھی گھر والوں کو دے دی، یہ دن بھر کا راشن ہے، آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب وہاں جو ایک بہت بڑا لگا ہوا تھا ایک انبار، ہر طرح کا ساز و سامان آ رہا ہے۔ حضور نے کہا، حالانکہ منافقین نے استہزاء کیا، جی 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 ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم سر ہو ہی نہیں سکتی جی، کیا کہنے، ان کا جو ہے وہ زہر خند جس کو ہم کہتے ہیں، اور ان کا استہزاء کا انداز تھا۔ لیکن حضور نے فرمایا، ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی میزان میں یہ کھجوریں اس پورے ڈھیر پر بھاری۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آخری بات جو اس ایک شیٹ میں آئی ہے، ایمان بالقدر، جو ایمان کا جزو لازم ہے، یہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، آج میں صرف اس کا ٹائٹل آپ کو دکھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی 2 عظیم صفات، وہ عظیم صفات کیا ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر، اور اس میں آج میں ایک اضافہ کر کے لایا ہوں، هو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں کے اوپر پوری طرح مسلط۔ قاہر کا ترجمہ کیا کریں، قہر، قہر، چھل۔ یہ نہ سمجھو کہ بگٹڑ چھوڑ دیا ہے تم، معاذ اللہ، آزادی ضرور دی ہے لیکن یو آر ود ان ہز کنٹرول۔ اللہ تعالیٰ کی 2 عظیم صفات، علی کل شیء قدیر اور بکل شیء علیم، کے لوازم و متضمنات کی تصدیق و توثیق ہونے کے اعتبار سے ایمان باللہ کا لب لباب ہے۔ اب اس پر دوسری شیٹ لے آؤ بھائی، اس کا جو ٹائٹل ہے صرف دیکھ لیجئے، جو ہم پڑھ چکے ہیں، حدیثیں جو اس میں ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایمان بالقدر، ایمان کا جزو لا ینفع، اور اس میں حدیث جبرائیل میں نے یہاں کوٹ کی ہوئی ہے جو ام السنہ ہے، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور یہاں نوٹ کیجئے، یہاں تومنہ کا لفظ حدیث میں اس ڈیفینیشن میں دوسری مرتبہ اسی کے ساتھ آیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تومنہ کی تکرار، اس کی اہمیت کو ظاہر، اس کے خیر پر بھی اس کے شر۔ تو پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، یہ ایمان کا جزو لازم، خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ جو بھی پھر وہ ایمان مفصل ہم نے یاد کیا تھا بچپن میں، خوش نصیب ہے وہ جنہیں بچپن میں یاد کرایا گیا، اور بہرحال ہینڈی کیپڈ ہے، میں بد نصیب تو نہیں کہتا، ہینڈی کیپڈ ہے وہ لوگ جنہیں بچپن میں یہ چیزیں یاد نہیں کرائی۔ بہرحال جب بھی اس کی تلافی کرے۔ واہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ لیکن اس پر بحث و تمہیز کی اجازت نہیں ہے، مسئلہ اتنا الجھا ہوا ہے، اتنا ہی الجھا ہوا جتنا کہ وجود کا مسئلہ، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، اور یہ مسئلہ لا ینحل، اس لیے کہ ایک وجود مطلق ہے، ایک وجود لامحدود ہے، ایک وجود محدود ہے، ایک حادث ہے، ایک ازلی ہے، ابدی ہے، دائم ہے، قائم ہے، ایک حادث ہے اور فانی ہے۔ کیا ریلیشن شپ ہے بٹوین دی ٹو، اسی طرح کا معاملہ۔ لیکن اس خیر ہی، اس پر بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ میں نے شیٹس تیار کروا لی ہیں، یعنی جو مشکات المصابیح کتاب ہے اس میں جو 46 احادیث ہیں اس باب میں، ان میں نے ایک کا اضافہ کیا ہے کہ جو باب العلم میں سے میں نے لی ہے، پھر ان کو میں نے مختلف تقسیم کر دیا ہے عنوانات کے اعتبار سے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جب خود میں نے پڑھنا شروع کیا، میں پچھلی مرتبہ بھی اعتراف کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ تو میں گم ہو کر رہ گیا، لیکن جب میں نے مختلف موضوعات کی احادیث کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھا تو بات کھلتی چلی گئی۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا
کہ بالکل سلجھ گئی، لیکن بہت حد تک ڈور سلجھ گئی، اور وہی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک بھی منتقل کروں۔ تو ایمان بالقدر ایمان کا جزو لا ينفك ہے، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ حدیث جبرائیل کے الفاظ ہیں، رواہ مسلم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ لیکن اس پر بحث و تمیز کی اجازت نہیں۔ عزم تو علیکم، عزم تو علیکم، حضور نے 2 مرتبہ فرمایا، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، میں تم پر نازم کرتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر بحث و تمیز مانو، مراقبہ کرو گے تو سمجھ میں بھی آ جائے گی، ایک دوسرے سے سمجھنے کے لیے سوال کرو گے تب بھی مفید ہوگا، بحث و تمیز جن ہو اور رد و قضا کرو گے تو پھر یہ بات جو ہے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اچھا، یہاں خیر نہیں و شر نہیں من اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہمارے سورہ تغابن اور سورہ حدید کے درس میں یہ بات بہت وضاحت سے آ چکی۔ دیکھیے اس وقت ویژولائز کیجئے، بلکہ مجھے خیال ہوا میں اسی کے ساتھ وہ ایک ڈائیگرام بھی بنا کے لے آتا۔ آپ مجھے کو سامنے رکھیے، میں ایک انسان ہوں، مکلف ہوں اللہ کے ہاں، جواب دہ ہوں، رسپانسیبل ہوں، اکاؤنٹیبل ہوں۔ کچھ چیزیں مجھ پر وارد ہوتی ہیں، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کچھ ہو گیا۔ اب نوٹ کرنا چاہیے کہ اس کے کچھ اسباب ہوں گے، مادی اسباب ہیں، یا کچھ اور لوگ ہیں، کسی نے میرے گھر کو فرض کیجئے کہ کوئی نقصان پہنچانا چاہا ہے، اس نے کام کیا ہے، کسی نے مجھے اٹھا کے پتھر دے مارا ہے، تو یہ سارے فیکٹرز ہیں، لیکن یہ شے بالفعل مجھ پر نہیں وارد ہو سکتی اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ لاکھ سارے اسباب و وسائل ہوں اور لاکھ ساری دنیا ہو۔ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر جان لے حضرت عبداللہ ابن عباس، علم ان الامت لو اجتمعت، کہ اگر پوری قوم جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا، مگر اس بات کا جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا، اور اگر پوری قوم مجتمع ہو جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا۔ تو یہ اسباب و وسائل جو مجھ پر آ رہے ہیں، ان میں جو ہے فیصلہ کن شے اذن رب ہے۔ تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں مجھ پر یہ اس کی لائی ہوئی مصیبت آ گئی، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر آیا، وہ خیر ہو یا شر ہو، بقدر خیر ہی و شر۔ بھلائی کسی نے کرنی چاہیے، اس کا مجھے احسان ماننا چاہیے، اس کا مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے، کوئی بدلہ دے سکتا ہوں تو دینا چاہیے، یہ دنیا کا معاملہ۔ اسی طرح کسی نے مجھے نقصان پہنچایا میں قصاص لے سکتا ہوں، قانونی طور پر مجھے اس کا حق حاصل ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ اچھائی یا بھلائی مجھ تک نہیں آ سکتی تھی بغیر اذن رب۔ تو اذن رب شامل ہو گیا نا، تو میں اس کو شامل کر رہا ہوں، والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ دوسری طرف میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، اچھا یا برا جو بھی ہے، یا کوئی میرا منصوبہ ہے بہت بڑا، اب اس میں ایک تو میرا ارادہ ہے جو میرے اندر سے نکلا، ہزار عناصر ہوں گے کہ جو اس کے اندر انوالو ہوں گے، بہت سے مادی وسائل اس کے لیے درکار ہوں گے، اسباب نہ ہو جمع تو یہ کیسے کام شروع ہو سکتا ہے؟ اسباب کرے جمع، خدا ہی کا یہ کام، یہ عزم تیرا، یہ مجھے الفاظ پھر یاد آ گئے، وہ یہ اکبر الہ آبادی کے، یہ میرے دروس میں اشعار بہت آئے ہیں، اب کچھ ذہن سے اوجل ہو گئے، یہ عزم تیرا صحیح سے دمساز ہو کیوں کر، عزم تو ہے، عمل کیسے ہو؟ اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر، اسباب کرے جمع، خدا ہی کا ہے یہ کام، طالب ہو تو خدا سے، تو دعا ہی کا ہے یہ کام۔ یہاں پر بھی ایک فیکٹر ابھی اکبر الہ آبادی کی نگاہ سے بھی اوجل ہے۔ دیکھیے میرا ایک عزم ہے، میرا ایک ارادہ ہے، اس کے لیے کوئی مادی وسائل، کچھ لوگوں کا تعاون درکار ہے، وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ چاہے گا تو آئے گا۔ پھر بالآخر کسی شے کا پورا ہو جانا، آخری درجے میں پھر اللہ کے اذن کا تعلق، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جو لقمہ بھی ابن آدم کے حلق سے نیچے اترتا ہے، اب وہ سارا آپ نے اس کے لیے کمائی کی، محنت کی، وہ کھانا پک گیا، آپ کی اہلیہ نے پکا لیا گھر پہ، اب یہ لقمہ اتر رہا ہے، اس وقت بھی اللہ سے اذن چاہتا ہے کہ میں اس کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑوں۔ لہذا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام اس طرح ہو گیا، میرے کرنے سے ہو گیا، ان اسباب سے ہو گیا، ان مددگاروں کی مدد سے ہو گیا، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ صرف جو ہمیں تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے، خیر وجود میں آ جائے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا، کل حق کل شکر کل تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت، غلطی ہو جائے تو اسے اپنی جانب منسوب کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن۔ شیطنت اس کے برعکس ہے، خیر ہے تو میری، میں نے کی، اور شر ہے تو اللہ تو نے کروایا،
فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے جو مجھے اغوا کیا ہے، تو اب میں ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ آدم اس اکرام و تکریم کا مستحق نہیں تھا جو تو نے اس کو عطا کر دی۔ یہ ہے شیطنت، شیطانیت، اور وہ ہے آدمیت۔ غلطی ہو، خرابی ہو، اپنی طرف منسوخ کرو، اور اگر کوئی خیر ہے اللہ۔ اب آئیے اگلا لوگ جو سیکشن ہے، شیٹ نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے اور قاہر بھی۔ یہ میں نے الفاظ آپ کو کہا تھا کہ آج میں یہ ایڈ کر کے لایا ہوں تاکہ بات اب کھل جائے، آج کوئی پہلو جو ہے میرے امکانی حد تک اس میں جو ہے مشتبہ اور خفی نہ رہ جائے۔ ہوا علی کل شیء قدیر، یہ تو بے شمار آیات مرتبہ آیا ہے۔ وہو القاہر فوق عبادہ، یہ بھی دو مرتبہ۔ لہٰذا انسان کو جو قدرت بھی حاصل ہے وہ محدود بھی ہے اور مستعار بھی ہے، یہ دونوں الفاظ نوٹ کیجئے۔ اب یہ جو شرک کی بحث ہوتی ہے ہمارے ہاں اور اقسام شرک، اللہ کا وجود ذاتی ہے، لامحدود ہے، قدیم ہے۔ ما سوا کا وجود عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا، حادث ہے، محدود ہے۔ اسی طرح جو قدرت ہمارے پاس ہے وہ ہماری اپنی نہیں ہے، عطائی ہے اللہ، اور لامحدود نہیں، محدود ہے، مستعار ہے، محدود ہے اور حادث ہے۔ اور اللہ کی قدرت و قہر کے تابع بھی ہے، اور انسان کی مطلق خود مختاری کا تصور بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ قدریہ کی نفی پر احادیث جو ہیں یہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، یہ 5، 6، 7، 8، 9 حدیثیں جو ہیں یہ میں نے ایک علیحدہ جمع کر دیا ہے تینوں فصلوں میں سے نکال کر، جو اس تصور کی نفی کرتے ہیں، قدریہ ہم قادر جو چاہیں کر، جو اس مغالطے میں ہے وہ تو در حقیقت بہت ہی بڑے گمراہ اور بہت ہی بڑے ایک سراب کسی کیفیت جو ہے اس کے اندر۔ اب آئیے تیسری شے جو ہم پڑھ چکے ہیں، قل کل یعمل علی شاکلتہ، یہ آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی 84 آیت، اس کا پہلا ٹکڑا انتہائی اہم ہے، جو آج جس طرح نکھر کر آیا ہے اس سے پہلے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شاکلہ، پیٹرن، آپ نے کوئی چیز ڈھالنی ہے کسی فولاد کی، کسی اور چیز کی، تو اس کے لیے لکڑی کا پہلے، جسے ہمارے مستری لوگ پاٹن کہتے ہیں، پاٹن بنا لو پہلے، تو پیٹرن بنتا ہے، تاکہ آپ نے لوہے کو پگھلایا، تانبے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو اسی کے مطابق اس کی شکل ہو جائے گی۔ شاکل، شکل دینے والا، تو اس کو جو فارم دینے والی شے ہے وہ اس کا فرما، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، وہ فارم ہے نا، فرما، یہ فرما ہے جو اس کو فارم عطا کرے گا، یا یہ کہ یہ پاٹرن ہے، پیٹرن ہے، اس کے اندر ڈھلے گی جو شے اسی کے مطابق ہو جائے، وہ ہے شاکل۔ اور یہ شاکلہ جو ہے آج ہمیں معلوم ہے جینز کے حوالے سے۔ ابھی حال ہی میں چند روز پہلے کلوننگ کے موضوع پر ایک مذاکرہ سا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اور میں اس میں سامع کی حیثیت سے گیا تھا، اور مجھے اس سے فائدہ بھی ہوا، اور احساس ہوا یہ کہ جو میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو، حالانکہ مجھے پریکٹس نہیں کرنی تھی اور میڈیکل پروفیشن کو اس طرح اس کے علم میں تو تھا کہ مجھے پرسو کرنا ہی نہیں ہے، پھر بھی مجھے اس طرح سے کیوں گزارا؟ اگر میں اس میں سے نہ گزرا ہوتا تو یہ ساری بحثیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی، میں ان کو بالکل سمجھ نہ سکتا۔ لیکن چونکہ وہ بایولوجی اور اناٹومی اور فزیولوجی اور ایمبریولوجی اور یہ چیزیں پڑھی ہیں، سیل سٹرکچر پڑھا تھا، تو وہ چیز سمجھ میں آتی۔ لیکن آج وہ بات شاکلہ، ہر شخص کا ایک شاکلہ، انڈیویجول شاکلہ، اور یہ شاکلہ بنیادی طور پر جبلت اور فطرت کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک فطرت ہے، اور فطرت کا تعلق ہے انسان کے روحانی وجود سے۔ ایک جبلت ہے، یا سرشت فارسی کا لفظ ہے، جبلت عربی کا لفظ ہے، لیکن عربی میں اس سرشت کے لیے صحیح لفظ ہے خلقت۔ خلقت ایک ہماری خلقت ہے، ایک ہماری فطرت۔ خلقت اس آب و گل کی دنیا سے ہے، پانی اور مٹی کی دنیا سے آئی ہے خلقت، یہ یہاں سے آئی ہے، فطرت وہاں سے آئی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ 3 حدیثیں ہیں اس میں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اہم ترین حدیث یہ ہے کہ فإنہ یسیر الی ما جبل علیہ، اگر تم سنو کہ کسی انسان کی، تو اگر تمہیں یہ کوئی سنائے آ کر کے کوہ احد اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کسی شخص کی سرشت بدل گئی ہے تو کبھی نہ مان۔ یہ شاکلہ، اس شاکلہ کے لیے یہ 3 حدیثیں۔ اب آج جو لینا ہے، جتنا بھی ہمارے لیے وقت ممکن ہو، تو وہ چوتھا اور آخری سیکشن ہے، اگرچہ اس کے 3 سب سیکشنز ہیں۔ اس کا ٹائٹل نوٹ کیجئے، اللہ کا علم کامل بھی ہے اور قدیم بھی، اور آنے واحد میں یہ الفاظ نوٹ کیجئے، کل کون و مکان
اور ماضی، حال اور مستقبل سب کو محیط. یہ بات اللہ کے علم کے بارے میں اچھی طرح جان لیجئے. کامل اور قدیم، اس کے ساتھ ہی کل کون و مکان. عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا. الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ، بہت مختصر. دعا ہی عبادت کا جوہر ہے. مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے. گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا. توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے. اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے. کسے باشا یہ مسئلہ سمجھ لیجئے. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت مانگو. حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو. دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں. یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہیں. فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے. ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں. ہو سکتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے اس سے بحث نہیں. مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں. ہوا کرے کسی کی روح موجود ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں. مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دہائی دوں گا اللہ کی. اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے. مجھے کیا ہے؟ مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے. فلاں روح نے آگے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا چاہیے. اور فرشتہ آ گیا، اس نے کام بنا دیا، کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے، میرا کام بننا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ کو. اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے. اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے. مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں. مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا. سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ. عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا. یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کر دینا. یہ کروں گا تو شرک. موجود ہے کرامن کاتبین ہے کہ نہیں، موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی. جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں. دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے. آج 8واں دن ہے آپ کو، آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں. اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے ہیں. یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم. کام کیا کر رہے ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں، وہ سمجھ رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں. تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی. وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں. دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے. اللہ فخر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے. اللہ میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کی محفل تو ملائکہ اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی. بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تم یاد رکھو. دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے. جب چاہو دعا کرو تو احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک، اپنے سامنے. اذا سألت فاسأل اللہ، اب آ گیا وہ مرکز. دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو.
غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت۔ ایک حدیث میں آتا یعنی حرام نہیں ہے، دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے، آپ سوال کریں مت، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ۔ لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ، یہاں تک کہ جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر۔ ہوتا ہے ایسا مسافات جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں، ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا اس نے وہ بات پوری کر دی، کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے مابین دل چاہتا پھر دیتے ہیں۔ کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دے، آتا ہے فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے، آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو اسی سے مدد، کسی اور سے۔ یہ ہے توحید کا لب لباب۔ یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان۔ اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان۔ ٹھیک، ایک بات بولوں، ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ ویسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقدر ہے، لیکن اصل اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ ایمان مجمل ہے، اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے، ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تو اسلام کی جڑ ایمان، اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح رواں ایمان، اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ، اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو اس کے دو ہیں تقاضے، عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اسی۔ اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع، یہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل، عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس کی۔ استعانت ہی میں ثواب بھی آ جائے، یہ بھی مدد ہے، آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کسی سفارش کرانا چاہتے ہیں، یہ بھی مدد ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو، اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے، استدعاء، استعانت، استغاثہ، یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے شرک ہے، استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ کا، اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ، یہ سب اللہ، صرف عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد، اور استعانت صرف اللہ سے، مانگو صرف اللہ سے، مدد طلب کرو صرف اللہ سے، اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا جائے نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتب اللہ لک وان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک، اگر سب مل کر چاہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا۔ اب بتائیے خوف کی جڑ کٹ جائے گی، یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حزن دونوں سے یاد دلانے والی بات ہے۔ جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی وہ اللہ کا ولی ہے، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، کوئی ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں مومن ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے۔ وہ لوگ بھی خوف کس بات کا، کس سے خوف کروں، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے گا، چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے سامنے جب یہ چھوڑ دے، اگر اللہ نے لکھا وہ آئے وہ آئے تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جب مسائی کرنا اس کے سامنے، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کرو اس کی۔ اور رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان، قلم میں اٹھا دی گئی، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہیں صحیفے ان کی سیاہی خوش، یہ ہے وہ اللہ کا علم جس میں ہر شے لکھ دی، اس کی قلم اٹھا دی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا، 3 گھنٹے ختم ہو گئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم ہو جانا چاہیے، وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا، اور جو صحیفے جن پر لکھا گیا وہ خوشخبر ہو گئے۔ یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن
عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی محدثین نے کی ہے، اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے۔ احفظ اللہ تجدہ امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا، وقت تجاہک تھا، یہاں امامک ہے، امام مطلب ہے اپنے سامنے پاؤ۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں، اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو۔ ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے۔ جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز ذریعہ ہے یاد۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھ لی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی ہی نہیں کوئی، آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں، وہ ذکر تو نہیں ہوا۔ ہاں نماز فرض کی وہ ادا ہو گئی، حقیقی فرض ادا ہو گئی۔ تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے۔ استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء، اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ۔ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت زور کا شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی روح فاطمہ کا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ۔ وہ ہے کشادگی کی حالت میں، جب کہ تمہارے لیے کشادگی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو۔ یعرف کا فی شدت، تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے، تمہیں کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا۔ تکلیف تو آنی ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے، احساس کا معاملہ ہوگا۔ وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی سر سیدھی، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کرے۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست دی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت، اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں نے رشوت دے دی، چھوڑو بھی اس کو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی۔ کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے، خواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے، یہ ساری چیزیں جو ساری سیئات ان کی جڑ کٹ جائے گی۔ وَعَلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ، جو چیز تم پر آ گئی لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ آنا، یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی۔ بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے قبول۔ اسی لیے میں نے آپ کو آیتیں سنائی سورہ تغابن کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا۔ دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، نہ شبت نصیبت دشمن کے شبت ہلاکت دے گا، اے اللہ تیری طرف سے ہے، مجھے قبول ہے، اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، جو بھی تیری طرف سے آئے۔ سر تسلیم خم ہے مزاج یاد، اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا، کچھ اور زمین کا دھس جانا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف، اچانک معلوم ہوا کہ انسان کو کینسر ہے اور کینسر بھی اب 3rd سٹیج پہ پہنچ گیا، لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا، فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کر رہے ہیں، نہیں، جو چیز لیکن لا تاسوا علی ما فاتک ولا تفرحوا بما آتاک، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت،
وما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ، جو آئے اس کی طرف سے جھیلو۔ زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، اللہ سے شکایت نہ، تسلیم و رضا، جو تیری رضا ہے۔ تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو، مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، فوت ہو، اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے، دوسری بیٹی کو وہی بیماری، جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کی بیماری ہوئی، تو خط لکھا اشعار کی شکل کا آخری شعر یہ، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور، ہم تو چاہتے ہیں میں بیٹی کے تجھے شفا ہو جائے، اسے منظور نہیں تھے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، فرج، فراخی، کھل جانا کسی چیز کا، یہ ہے قد کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، تکلیف ہوتی ہے ساتھ، اللہ نے قانون بنایا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف اٹھانی ہے۔ آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراؤ تکلیف سے بچ جاؤ، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر لٹایا ہے، ساری تکلیف ختم، پھر جو راحت میسر آتی ہے۔ ان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا، اسی لیے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھی تھی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، سختیاں جھیلنی ہی ہوں گی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت کے اندر، مشقت تو کرنی پڑے گی، کسی کی جسمانی مشقت زیادہ، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ، مشقت سے چارہ کسی، تو یہ ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی۔ جدوں کافر اسی پچ ہو گیا، پھر تشبیہ مسلح کی کرنا، اساں ظاہر نوں رب منیائے، باطن دا اللہ کی کرنا، اساں ظاہر نوں رب منیائے، باطن دا اللہ کی کرنا۔ اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا، نماز جس کو کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل سکتا ہے نماز، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک اہدنا الصراط ایاک نعبد، اگر ہم واقعتاً ایسے کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے میں حاضر ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس کہ گویا کہ میں نے اپنا سر، اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کی، لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہو اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے، یہ نماز کیسے آ؟ چاہے آپ پانچوں کی نماز پڑھ، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز، چاہے کچھ، لیکن یہ کہ دار نہ ہو جب تک ہم کلامی نہ ہو۔ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو انسان، جب کہتا ہے انی وجہت وجہی للہ، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی جس نے آسمانوں، اب یہ توجہ وجہت، اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہے، ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا، لیکن یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی جب میرے بندوہیں توانا ہو حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو اور پھر وہ میرے بارے میں میرا تقرب ہے، آپ سے پوچھے تو کہیے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکار، اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then wherever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں، اب بستر پر لیٹے ہوئے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار، حرم میں جا کر دعا، مینا میں، عرفات میں خاص طور، جبل رحمت پر جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ، یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست، ہم کو درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا،
کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے، اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوس کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، نذرانے پیش کرو۔ یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسان، یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسان۔ ایک